Subscribe JUI social media. قائد سندھ زندہ جزاکم اللہ تشریف رکھیں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صدر اجلاس معزز اکابرین جمعیت علماء اسلام اراکین مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کراچی کے تمام اضلاع کے امراء اور نظماء عمومی صاحبان میں اس یونین کونسل کے عہدیداران کو آج کے اس بھرپور اور کامیاب اجلاس کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی ان محنت کو محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے پروگرام شروع ہوتے ہر ساتھی کے زبان سے یہ سن رہا تھا کہ نو مولود یونٹ نو مولود یونٹ نو مولود یونٹ صبح سے جتنے اجلاس کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے تمام اجلاسوں سے سب سے بھرپور اجلاس یہ نظر آ رہا ہے اگر اس طرح کے بھرپور اجلاس نو مولود ہوتے ہیں تو پھر ایسے مجھے مزید بھی یونٹ نو مولود چاہیے ہوں گے 12 دن کراچی کے لیے طے کیے گئے
اور میرے ان حضرات اکابر بزرگوں نے اجلاس میں مجھے حکم کیا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. آپ نے ہمارے یونٹوں کا بھی دورہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے آپ خود تو یونٹوں کا دورہ کر لیں. کہتے ہم کر کر کے تھک گئے، اب آپ کی باری ہے. مرتا کیا نہ کرتا، ان کے حکم کی تعمیل کر لی اور 12 دن طے کر لیے. آج یہ پہلے دن کا آخری پروگرام ہے. نوجوان ساتھی، سفید ریش ساتھی دیکھ کر اس بات کا اطمینان ہو چلا ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ کاش کراچی میں بھی جمعیت علماء اسلام اندرون سندھ کی طرح سب سے بڑی اور مضبوط جماعت بنے. آج آپ کے اس جوش، ولولے، جذبے اور محبت کو دیکھ کر یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ خواب ضرور بالضرور شرمندہ تعبیر ہوگا اور کراچی کے اندر جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے گی. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. بار بار یہ بھی سننے کو ملا کہ حضرت مہاجر آبادی میں پروگرام ہے، حضرت مہاجر آبادی میں پروگرام ہے، حضرت مہاجر آبادی میں پروگرام ہے. یہ جمعیت علماء اسلام والے اور علماء کا طبقہ کب سے قبائلی اور قوم اور ذات کے اس تفریق میں پڑا ہے کہ یہ مہاجروں کا پروگرام ہے، یہ پختونوں کا پروگرام ہے، یہ سندھیوں کا پروگرام ہے. سرور کونین نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کون سی بھی زبان بولتا ہے، کون سے بھی علاقے میں رہتا ہے، کسی بھی صورت میں رہتا ہے، مسلمان ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ سرور کونین کا دیا ہوا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ قبائلوں سے بھی بالا تر ہے، یہ ذات اور باقی تمام چیزوں سے بھی بالا تر ہے. اور قیامت کے دن یہی چیز ہمارے کام آئے گی کہ ہم سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کا جواب یہی ہے محمد الرسول اللہ. یہ پھر ایک عجیب چیز کی طرف مجھے پھر گھما رہے ہیں، میں گھومنا نہیں چاہتا. کوئی کہتے ہیں نعرہ رسالت، دوسرے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ. اس نے پھر ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا. فاروق سید جو ہے نا، یہ شرکی کا جنرل سیکرٹری خطرناک آدمی ہے. نعرہ رسالت کا جواب جس کو جو جی میں اچھا لگے وہ دے، جس کو یا رسول اللہ اچھا لگتا ہے وہ یا رسول اللہ دے، لیکن جس کو محمد الرسول اللہ اچھا لگتا ہے وہ محمد الرسول اللہ دے. یا زیادہ اچھا ہے یا محمد زیادہ اچھا ہے. پھر یہ کہتا ہے یا علی کا کیا جواب ہے؟ کھولو حدیث کے کتابوں کو، کھولو تاریخ کے کتابوں کو. سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنگوں کے موقع پر اور فتوحات کے موقع پر کون سا نعرہ لگایا؟ سرور کونین کی موجودگی میں صدیق اکبر کا نعرہ کیا تھا؟ فاروق اعظم کا نعرہ کیا تھا؟
کیا تھا؟ جناب حیدر کرار کا نعرہ کیا تھا؟ کربلا کے شہداء کا نعرہ کیا تھا؟ تاریخ کے کتابوں کو کھولیں، اللہ کی قسم سرور کونین کا نعرہ بھی آپ کو یہی ملے گا، صدیق اکبر کا نعرہ بھی یہی ملے گا، فاروق اعظم کا نعرہ بھی یہی ملے گا، عثمان ذی النورین کا نعرہ بھی یہی ملے گا، تو حیدر کرار کا نعرہ بھی یہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے کون سا نعرہ بلند کیا تھا؟ جی بولیں۔ صدیق اکبر کا نعرہ، فاروق اعظم کا نعرہ، عثمان ذی النورین کا نعرہ، جناب حیدر کرار کا نعرہ، کربلا کے شہداء کا نعرہ، آپ کا اور میرا نعرہ، اللہ اکبر۔ یہی تو جمعیت علماء کا امتیاز ہے، یہی تو جمعیت علماء کا امتیاز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے علماء اور بزرگ، بڑی معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، مولانا تو سیاسی آدمی ہے بھائی، حضرت ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ایک گند ہے حضرت، اس گند میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اچھے بھلے مولویوں کا جواب ہوتا ہے، الیکشن کے دن ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے روزے میں چلے جاتے سارے، ڈھونڈتے ہوئے کوئی مولوی کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملتا۔ آپ نے جمعیت علماء کو بھی ایک عام سیاسی جماعت سمجھ کے رکھا ہے، جس طرح نون لیگ، جس طرح پیپلز پارٹی، جس طرح کاف لیگ، جس طرح پی ٹی آئی۔ مجھے کہا کسی نے کہ مولانا آپ کی جماعت میں اور دوسروں کی جماعت میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ووٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اقتدار کی بات کرتے ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ کی، سیاست کی، ووٹ کی، اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ آپ میں اور نون لیگ میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت ہے۔ نہیں بتاؤ کیا فرق ہے؟ میں نے کہا سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ ہماری جمعیت کا نعرہ ماٹو منشور، جمعیت کیا چاہتی ہے؟ کسی جماعت کا نعرہ ماٹو اور منشور ہے، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ کسی جماعت کا ماٹو اور منشور ہے قرض اتارو ملک سنوارو۔ کسی جماعت کا ماٹو اور منشور تبدیلی تبدیلی تبدیلی، اور کوئی تبدیلی نظر آئی نہ آئی، ایک آ گئی ہے کہ 2 لاکھ میں بھی گھر نہیں چل رہا۔ یہ پارٹیوں کے نعرے، یہ پارٹیوں کے ماٹو ہیں، یہ ان کے منشور ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا ماٹو اور منشور یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندے بندوں کے سامنے نہ جھکے، کسی خان، نواب، سردار، وزیر، ایم این اے، ایم پی اے کے سامنے نہ جھکے، یہ جبین نیاز جھکے تو اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکے۔ ہمارا ماٹو اور منشور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، ہمارا ماٹو اور منشور ہر ظالم سے بغاوت، ہمارا ماٹو اور منشور ہر مظلوم کی حمایت، ہمارا ماٹو اور منشور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ توجہ چاہیے آپ، ان کے نعرے میں اور ہمارے نعرے میں فرق ہے۔ بنیادی چیز کہ ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ ان کا ماٹو ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل،
بائی دا پیپل، لوگوں پر حکمرانی، لوگوں کے ذریعے، لوگوں پر حکمرانی، لوگوں کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں، گورنمنٹ آف دا اللہ۔ یہاں حق کے حاکمیت اور حکمرانی اور نظام اور حکم امریکہ اور برطانیہ کا نہیں چلے گا، یہود اور ہنود کا نہیں چلے گا۔ یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ فرق سننا چاہتے ہو؟ پیپلز پارٹی جس طرح سیاست کرتی ہے، نون لیگ جس طرح سیاست کرتی ہے، پی ٹی آئی جس طرح سیاست کرتی ہے، جمعیت علماء بھی اسی طرح ایک سیاسی پارٹی ہے، تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ سنو، مجھے ریا صاحب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ان کے قائدین، ان کی لیڈرشپ اور ہماری قیادت اور ہماری لیڈرشپ، پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیٹا لیڈر ہے اور باپ جو ہے وہ کارکن ہے۔ پیپلز پارٹی کا سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری، ان کے لیڈر اور قائد محترمہ بینظیر بھٹو، ان کے لیڈر اور قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو صاحب کا لیڈر اور قائد کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مفتی محمود جی نہیں، وہ اس کا باپ ضرور ہے، قائد نہیں ہے۔ آگے مارشل آ جاتی ہے شاہ جی، سیاست نہیں آتی۔ خیر یہ تو بنے تو بہت سارے انڈو سے ہیں۔ پھر مریم نواز اور حمزہ شہباز کا قائد میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف کا قائد ضیاء اللہ۔ ماشاءاللہ، جواب درست۔ حضرت مولانا علامہ قبلہ و کعبہ پیران پیر دم دستگیر عمران خان کا قائد اور لیڈر۔ اسٹیبلشمنٹ پیرنی سنان خان قریشی سندھ کا کمپرس لیڈر ہے، اس کا قائد اور لیڈر بشیر خان قریشی، اس کا قائد اور لیڈر جی ایم سید، اور جی ایم سید کا قائد اور لیڈر جی۔ لیکن شروع کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام سے۔ ہم سب کا قائد اور لیڈر قطب الاقطاب حضرت سائیں عبدالصمد حالیجوی، ان کے قائد اور لیڈر قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، ان کے قائد اور لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ، ان کے قائد اور لیڈر کوئی بتائے گا؟ تاریخ سننا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ کرتے ہیں۔ حضرت لاہوری سے آگے چلیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان کے قائد اور لیڈر جی محمود الحسن، بولو بھائی۔ حضرت شیخ الہند، ان کے قائد اور لیڈر حسن حضرت نانوتوی، نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے قائد اور لیڈر ڈائریکٹ چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفے کی طرف، امام بخاری کی طرف۔ یہ ان کے قائد اور لیڈر، میں مختصر کر رہا ہوں، گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کے قائد اور لیڈر عبداللہ بن شہداء کربلا، ان کے قائد اور لیڈر جناب حیدر کرار، ان کے قائد اور لیڈر جناب عثمان ذی النورین، ان کے قائد اور لیڈر جناب عمر بن خطاب، ان کے قائد اور لیڈر جناب صدیق اکبر، ان کے قائد اور لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ یہ فرق ہے ان کی
سلسلہ نسب اور تنظیم اور معاملات میں اور ہماری تنظیم اور معاملات میں اگر مصلی سنبھالے کھڑا ہوں، میں اگر مسجد کا منبر اور محراب سنبھالے کھڑا ہوں، میں اگر بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میں اگر بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہتا ہوں، میں اگر نکاح پڑھاتا ہوں، میں اگر جنازہ پڑھاتا ہوں، تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو کراچی کے نوجوانوں سنو، سیاست میں اس لیے کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی انا خاتم النبیین لا نبی کا بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رب محمد کی قسم یہ سیاست بھی مجھے انبیاء سے وراثت میں ملی ہے۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ کیا فرق ہے باقی جماعتوں میں اور آپ کی جماعت میں؟ آؤ، یہ مجھے کسی کانفرنس نے کبھی چھیڑا تھا یا کوئی کسی اور جماعت کا، مولوی صاحب کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا بہت فرق ہے۔ کہا کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا بہت ہے۔ جب ضد کی تو میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، تم پیپلز پارٹی کے کارکن ہو، آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ قیامت کے دن اس کو آصف علی زرداری کے ساتھ اٹھانا، قیامت کے دن اس کو بلاول کے ساتھ اٹھانا، سائیں قائم علی شاہ کے ساتھ اٹھانا۔ یہ تو مولوی صاحب کیوں بد دعائیں دے رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے نا، فرق سمجھا رہا ہوں۔ چلو میں نے کہا کسی نون لیگ والے کو پکڑو اور اس کو کہو آؤ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن اس حمزہ شہباز، مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ اٹھانا، آمین کہے گا؟ اچھے بھلے او بالکل، چلو معاف کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے کارکن کو پکڑو، اس کو کہو آؤ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے گا قیامت کے دن عمران خان کے ساتھ اٹھو گے، آمین کہے گا؟ جی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آمین کہے گا؟ چلو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن شہید اسلام حضرت خالد محمود سمرو کا ساتھ نصیب کرنا، آمین۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضرت بیروی، حضرت امروٹی، حضرت حالجوی کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مفتی محمود، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ یہ فرق ہے، بھی تھاما ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا تم نے سفید بال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، میں نے اس کو کہا ساری زندگی اپنے گھر پر پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، کاف لیگ کا، پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا ہے، تمہارے دکان پر، تمہارے گاڑی پر، تمہارے سینے پر پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا جھنڈا۔ چلو وصیت لکھ لو کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن پر بھی میری جماعت کا جھنڈا رکھنا۔ کرے گا وصیت؟ کرے گا؟ کہے گا مولوی صاحب دماغ خراب ہے، کوئی کلمے شلمے کی چادر لگا لینا، کوئی کلشل والی چادر ڈال دینا، میرے کفن پر کوئی زمزم، کوئی غلاف کعبہ۔ لیکن اکابر پر نظر کرو، خالد محمود سمرو کا جنازہ اٹھتا ہے، زندگی میں یہ پرچم نبوی اس کے ہاتھ میں ہے، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے جنازے پر بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے۔ حضرت بیروی، حضرت حالجوی، حضرت امروٹی، حضرت درخواستی، حضرت مفتی محمود، پوری زندگی ان کے ہاتھ میں جمعیت کا جھنڈا تھا، جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے کفن پر جمعیت کا جھنڈا تھا۔ یہ بات اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام حق کی جماعت ہے، علماء حق کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو جماعت دنیا میں بھی باعث اجر اور ثواب ہے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اسی جماعت کے بدولت اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ اور حضرت بیروی رحمہ اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا کوئی بزرگ نہیں دیکھا، وقت کے ولی، ابدال، لاکھوں کے تعداد میں شیوخ الحدیث ان کے شاگرد،
حضرت ٹھیڑی میں تشریف لائے اور ٹھیڑی میں خطاب فرماتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عبد الکریم کون سا عمل لائے ہو؟ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ کہوں گا حضرت میں نے پوری زندگی خانقاہ چلائی، اللہ اللہ ہو کی ضربیں لگوائی، یا اللہ میرا یہ عمل قبول ہو. نہیں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عبد الکریم کون سا عمل لائے ہو، تو میں کہوں گا یہ شیوخ الحدیث لایا ہو، یہ قرآن کے قاری شاگرد لایا ہو، یہ حدیث کے حافظ اپنے شاگرد لایا ہو. نہیں، حضرت نے فرمایا قیامت کے دن، حضرت کی تقریر آج بھی ریکارڈنگ موجود ہے، حضرت نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عبد الکریم کون سا عمل لائے ہو. حضرت نے اپنی جیب سے جمعیت علماء کا فارم نکالا، حضرت نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جمعیت کی رکنیت کی پرت آگے کر دوں گا کہ یا اللہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، میں جمعیت علماء اسلام لایا. یہ ہے باقی سیاسی ہم سیاست مسجد مصلی محراب کی طرح وراثت میں ملی ہے، اس لیے سیاست کر رہے ہیں. آپ کا یہ سوال بجا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اب تک کیا کیا ہے. یہ سوال بجا ہے کہ آپ بھی پارلیمنٹ کی، آپ بھی اقتدار کی، آپ بھی ووٹ کی، آپ بھی کرسی کی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائی، ہر زمانے میں جنگ میں بار بار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہتھیار کے بغیر آپ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ جواب دیں. ہتھیار کے بغیر جنگ لڑ سکتے ہیں؟ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے. تو اس وقت جنگ ہے، ہر پارٹی جنگ لڑ رہی ہے کہ مجھے اقتدار ملے تاکہ روٹی کپڑا اور مکان لا سکوں، مجھے اقتدار ملے تبدیلی لا سکوں، مجھے اقتدار ملے قرض اتارو ملک سنوارو کر سکوں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے تاکہ اقتدار کے ذریعے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کر سکے. تو پھر اقتدار کے لیے ہمارے پاس اس جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار ووٹ کی پرچی ہے. ہمارے لیے توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے. ہمارے لیے ووٹ کی پرچی، ہمارے لیے الیکشن، ہمارے لیے اقتدار، ہمارے لیے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، وزارت عظمیٰ، صدر اور گورنرشپ، یہ خراب کر دی. آپ اس سے اسلامی نظام کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جو گرو نانک کے تہوار پہ جاتا ہے، گرو نانک کی قبر پر جاتا ہے، سر ڈھانپ کر جاتا ہے، رسالت مآب کے روزے اطہر پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے. آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جو گرو نانک کے احترام میں تو سر ڈھانپ رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم کے احترام میں ننگا سر کیا ہوا ہے، سر ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں، پاکستانیوں، کراچی کے غیور، میرے علماء اکرام، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس سے امیدیں واپس کر بیٹھے ہیں جس کے اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں پنپ رہے ہیں. ذرا کہیں نا اس کو کہ اپنے بیٹوں کی کوئی کلمہ پڑھنے کی، کوئی کعبے کا طواف کرنے کی، کوئی آیت الکرسی پڑھنے کی، کوئی قرآن کا سبق لینے کی کوئی ویڈیو بھی تو وائرل کرے. جو اپنے بیٹوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو فاتحہ نہیں پڑھا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروا سکتا، جو اپنے بیٹوں کو یہودیوں کے گھروں سے نکال کر پاکستان اپنے گھر نہیں لا سکتا، وہ مسلمانوں کے بیٹوں کو کیا قرآن کا قانون دے گا، کیا مدینے کی ریاست دے گا؟ عقل بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جمعیت علماء نے کیا کیا؟ کاش وقت ہوتا، کاش آج میرا گلا گلا نہ کر رہا ہوتا، ایک ہی آج بیان ہوتا، میں آپ کو بتاتا کہ آپ کی جمعیت علماء نے کیا کیا ہے. اللہ کی قسم
آپ کے پاؤں سے زمین نکل جاتی. میں دعوت سے کہتا ہوں, حلفاً کہتا ہوں, اگر آج آپ اپنے گھر میں سکون سے سوئے ہوئے ہیں, آپ کا دین محفوظ ہے, آپ کی داڑھی اور پگڑی محفوظ ہے, آپ کی مسجد اور منبر اور محراب محفوظ ہے, آپ کی بیوی, بیٹی, ماں, بہن کے سر پر دوپٹہ محفوظ ہے, تو رب محمد کی قسم یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں آپ کی چوکیداری کی ہے. ہم نے کیا پنجاب اسمبلی میں قانون نہیں پاس ہوا تھا کہ رات کو 3 بجے بیٹی گھر آئے, سگے باپ کو کماری بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں کہ پوری رات تم کہاں تھی. قانون پاس ہو گیا. کس نے اس قانون کو روکا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کلمہ پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی. کس نے اس قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. تھر میں قائدیانیوں نے مراکز کھولے, کون راستے میں رکاوٹ بنے؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا, کون رکاوٹ میں نہ بنا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون کو مٹانے کی کوشش کی گئی, کون اٹھ کھڑا ہوا؟ جواب ملے گا جمعیت علماء اسلام. پوچھ لے تقی عثمانی صاحب سے, رفیع عثمانی صاحب سے, ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب سے, حنیف جالندری صاحب سے. مدارس پر پابندیاں لگائی گئی, کون میدان میں نکلا مدارس کی چوکیداری کرنے کے لیے؟ جواب ملے گا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام. نعرے تکبیر, جمعیت علماء اسلام. اور پھر پاناما لیکس, وکی لیکس, ڈان لیکس. پاناما, وکی, ڈان یہود اور ہنود کے وہ خفیہ دستاویز تھے جس حمام میں سب ننگے ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ پاناما میں, وکی لیکس میں, ڈان لیکس میں ان کے کرپشن کی داستانیں کھلی کہ اس نے اتنی کرپشن کی, اس نے اتنی کی, اس نے اتنی کی. خود پاکستان میں, مجھے اندازہ ہے آپ تھک گئے ہیں, میں ختم کر رہا ہوں. توجہ چاہیے. پاناما لیکس, توجہ میری طرف رہے. وکی لیکس, ڈان لیکس, یہ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے. 2-4 لفظ بولوں, محبت سے بیٹھیں گے. میں چند اہم باتیں عرض کر رہا ہوں, امید ہے کہ میری باتیں آپ کے پلے پڑیں گی. ذرا توجہ چاہیے آپ کا. پہلے میرے گلے کا کوئی آپریشن کرواؤ, پھر کل سن لینا. بیٹھیں جی, سنیں, توجہ میری طرف رہے. پاناما, وکی, ڈان لیکس, پاکستان کے باہر کے لوگوں نے, یہود اور ہنود نے, انگریز نے یہ دستاویز نکالے اور بتایا کس نے کتنی, توجہ ہے آپ کی, کس نے کتنی کرپشن کی, کس نے کتنی کی, کس نے کتنی کی, کون اس حمام میں کتنا ننگا ہے. یہودیوں کی, نصرانیوں کی, پاکستان کے باہر کے ممالک کے لوگوں کے دستاویزات منظر عام پر آئے. خود ملک میں ایف آئی اے نے, نیب نے, خود سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے کراچی میں 17 دن بیٹھ کر پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی. نیب نے لکھا, ایف آئی اے نے لکھا, سپریم کورٹ نے لکھا, ڈان نے, وکی لیکس نے, پاناما لیکس نے لکھا کہ پاکستان کے اندر واحد جماعت جس کا کارکن, جس کا لیڈر, جس کا ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, گورنر تو اپنی جگہ, عام بندہ بھی کرپشن سے پاک ہے, بھتہ خوری سے پاک ہے, ٹارگٹ کلنگ سے پاک ہے, تو وہ واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. سوال یہ نہیں ہے
کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح آپ ہیں، کردار دیکھ لیں۔ آپ کی جماعت کا کردار یہ ہے کہ ڈیزل کے الزامات لگتے رہے، زمینوں کے الاٹ کے الزامات لگتے رہے۔ 18 مہینوں سے یہ یہودیوں کا ایجنٹ پاکستان پر مسلط ہے، لیکن یہ ایک کیس مولانا فضل الرحمان پر ڈیزل کا زمین کی الاٹ کا نہیں کر سکتا۔ یہ تو یہ ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے، کوئی مائی کلال میری قیادت پر کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکتا۔ جب مقاصد بھی اعلیٰ، جب آپ کے جماعت کے حسب اور نسب بھی اعلیٰ، جب آپ کی جماعت کا دامن بھی کرپشن سے پاک، تو پھر مولویوں، پھر عالموں، پھر اماموں، حافظوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ، ہجرت کے ساتھ ساتھ، معراج مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، کردار مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، اخلاق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قوم کو سیاست مصطفیٰ بھی پڑھائیں اور بتلائیں کہ سیاست مصطفیٰ بھی ایک پہلو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاست مصطفیٰ پر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں یہ فقیر علماء نافذ کریں گے۔ آپ محنت کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ڈر گئے ہو؟ مر گئے ہو؟ حضرت دل تو بہت کرتا ہے، کمیٹی بڑی سخت ہے۔ کمیٹی والوں کو کیا کروں حضرت؟ حضرت بڑی سخت کمیٹی۔ ارے مولوی صاحب، کب سے رازق اور خالق کمیٹی بنی ہے؟ اگر معذرت کے ساتھ کتے اور کتیوں کے بچوں کو اللہ کھلا سکتا ہے، آپ کے اور میرے بچوں کو بھی اللہ ہی پال سکتا ہے۔ نہ کمیٹی پالے گی، نہ تنخواہ پالے گی، نہ امامت پالے گی۔ ہم تو امامت بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو سیاست بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، آج مساجد، مدارس، داڑھی اور پگڑی پر ڈاکے ڈل رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس کو امریکہ کی کالونی بنایا جا رہا ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آج غریب، مسکین، ہاری، مزدور 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا، فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرے گا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ اور حضرت عمر کے عاشقوں، آج تو سگا باپ اپنی بیٹی کی بھوک کی وجہ سے عزت بیچنے پر مجبور ہے۔ کل کس منہ سے جناب عمر کا سامنا کرو گے؟ یہ کام نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ کاف لیگ کا ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، میدان میں نکلنا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کے حقوق کے لیے، وطن عزیز پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے، مساجد، مدارس، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آج آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ مجھے بتلائیں کہ کون آج مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اللہ کی رضا کے لیے اس حق کی جماعت کے حوالے کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جد و جہد اور محنت کر کے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت کریں۔ لبیک 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 لبیک۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ آپ کے لہو کی ضرورت نہیں، آپ کے پسینے کی ضرورت ہے۔ لہو کی جب ضرورت پڑی، میں نے اپنے والد
کا لہو دے دیا، پھر بھی لہو کی ضرورت پڑی، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لہو آپ کا نہیں، لہو میرا گرے گا، لیکن آپ کم سے کم اس لہو کے بدلے پسینہ تو گرائیں۔ مجھے آپ کے پسینے کی ضرورت ہے، آپ کے محنت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو آج مجھے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے ہم جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ چلیں گے؟ محنت کریں گے، ہمت کریں گے، جدوجہد کریں گے، گھر گھر جائیں گے، تر تر جائیں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لوگوں کو جمعیت علماء میں شامل کریں گے۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی یونین کونسل کا چیئرمین داڑھی اور پگڑی والا دیں گے، ایم پی اے داڑھی پگڑی والا دیں گے، ایم این اے داڑھی پگڑی والا دیں گے۔ اور آگے کیسے بڑھنا ہے، مزید کس حکمت عملی کے تحت ہم نے جماعت کو چلانا ہے، اس ملک کو ان ظالم، جابر، لوٹے، لٹیرے اور عوام دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن حکمرانوں سے کیسے چھڑانا ہے۔ توجہ چاہیے، اس سلسلے میں آج 3 فروری ہے، 23 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے کراچی میں عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز عوامی اجتماع منعقد ہوگا، جس کے مہمان خاص آپ کے اور میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ جگہ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں طے کر لیں گے، کل آپ کو جگہ بتا دیں گے۔ تاریخ طے ہے 23 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے۔ کیا میں آپ سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ آج سے 23 فروری کے اس جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جمع کر کے اس اجتماع میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ میں نے جو کچھ کہا، اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر اس یو سی کے، اس پی ایس کے، اس ضلع کے تمام عہدیداران کا دل کے گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں۔ آپ کا ممنون اور مشکور ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔